اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو بیت الخلاء کے اندر بیٹھ کے آپ کو دینی خیالات آتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ سامعین محترم، یاد رکھیں یہ ایک قسم کی بیماری ہے، یعنی انسان کا اپنے ذہنی اعصاب پر قابو نہ ہونا، اور ظاہر سی بات ہے شیطان حملہ بھی وہیں کرتا ہے جہاں اس کا ایمان کمزور ہو، وہ ذہنی طور پر طاقتور نہ ہو تو شیطان ایسی ہی جگہ ڈھونڈتا ہے۔ انسان سارے دن جو ہے وہ لوگ عبادت کوئی نہیں کرتے، لیکن جس طرح ہی انہیں واش روم یا بیت الخلاء میں جاتے ہیں انہیں دینی خیالات، مسائل، نعتیں، اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سامعین محترم، یاد رکھیں یہ ایک قسم کی بیماری ہے، اور بیماری ذہنی بیماری ہے، اور اس کا علاج صرف اور صرف ڈاکٹر کے پاس ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں ہم جب بھی کوئی اچھا آئیڈیا سوچنا ہو، کوئی بھی ایسی چیز کرنی ہو تو ہم بیت الخلاء کے اندر جا کر سوچتے ہیں، وہاں سکون کے ساتھ سوچا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، یاد رکھیں یہ بیماری ہے، اور یہ اعصاب پر جو ذہنی اعصاب ہوتے ہیں انسان کے، اس کی کمزوری کی وجہ سے یہ انسان کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے انسان اپنے ذہنی اعصاب پر قابو نہیں رکھ پاتا، اور شیطان جو ہے اس کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا بہترین علاج صرف اور صرف جو ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس ہے، یا آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں کہ اعصاب کو کنٹرول کس طرح کیا جائے، اس سے آپ کو بیشتر ویڈیوز مل جائیں گی، تو آپ وہ کیا کہتے ہیں اس سے آپ اپنی اس بیماری کو دور کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اگر آپ کو زیادہ نعتیں آ ہی رہی ہیں یا آپ کو دینی اس طرح خیالات آ ہی رہے ہیں، وہاں سے باہر آ کر بیت الخلاء سے پھر آپ اس طرح کی چیزیں کر لیا کہ بیت الخلاء کے اندر اس طرح کے کام کرنا، اس طرح کی چیزیں سوچنا یہ بالکل جائز نہیں ہے اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں فقہ کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے، اسلام کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پاکیزگی کے ساتھ کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔